صومالیہ ایک بار پھر ہیڈ لائن نیوز میں ہے، آلدو کہ بہت ہی نگلیکٹڈ کنٹری ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت ہی کم کور کرتا ہے، لیکن سیڈلی اٹس اے کنٹری جو کہ بہت زیادہ ڈس یونٹی کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور جو باہر سے فرینڈز ان کی مدد کے لیے آتے رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ اس کو مزید نقصان ہی پہنچایا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ بالکل ریڈ سی کے دہانے پہ موجود ایک کنٹری ہے صومالیہ، اور یہ یمن جو بالکل اس کا فرسٹ ڈور نیبر بھی آپ کہہ سکتے ہو اکراس دا گلف آف ایڈن۔ آپ نے دیکھا کہ جو غزہ اور اسرائیل کی جو طویل وار جو ابھی تک چل رہی ہے ایک طرح سے، اس میں یمن نے کتنا رول پلے کیا۔ انہوں نے تمام جو ویسٹرن باؤنڈ شپس تھیں ان کے اوپر حملے کیے، یو ایس کی جو یہاں پر موجود تھی ریڈ سی کے اندر کیریئرز اور شپس، ان کے اوپر حملے کیے تاکہ اسرائیل پہ پریشر ڈالا جا سکے کہ وہ غزہ کی وار کو جلد سے جلد ختم کرے اور جو شرائط ہیں حماس کی ان کی طرف وہ آ سکے۔ لیکن صومالیہ اس پورے عرصے میں کبھی بھی آپ کو نیوز میں دکھائی نہیں دیا ہوگا، بیکاز صومالیہ جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک ایسا کنٹری ہے جس میں ملیٹنٹس کا بہت زیادہ مطلب انوالومنٹ رہی ہے، ابھی بھی ہے، اور ڈس یونائٹ بہت زیادہ صوبے جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئے ہیں، اور یہ جو سینٹرل گورنمنٹ موگادیشو میں موجود ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ان کی کوئی خاص رٹ پورے صومالیہ کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ مشکل سے اپنے اس کیپٹل سٹی کو ہی محفوظ رکھ سکیں تو وہ بھی ان کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے بہت دفعہ۔ سو لیٹس سی کہ نیوز ہے کیا جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے کیا کیا ہے۔ یعنی کل ہی صومالیہ کا ایک جو پروونس ہے نا جس کا نام صومالی لینڈ ہے، اس کو ایک الگ ساورن انڈیپینڈنٹ کنٹری کی طرح سے انہوں نے ریکگنائز کر لیا۔ یعنی صومالیہ جو ایک کنٹری ہے جس کا کیپٹل موگادیشو ہے اور وہاں پہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے، وہ تو اس کوشش میں لگی ہوئی ہے نا کہ تمام صوبے جو ہیں وہ یونائٹ ہو جائیں، تو وہ جو بھی غلط فہمیاں ہیں، جو بھی پرابلمس ہیں ان کو سالو کر لیا جائے۔ لیکن بہت ساری انٹرنیشنل قوتیں ایسی بھی ہیں جو کہ پرماننٹلی چاہتی ہیں کہ صومالیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور الگ الگ اس کے حصے کر کے ان کو الگ الگ طریقے سے رول کیا جائے، فائدے اٹھائے جائیں۔ تو اسی طرح سے اس سے پہلے کبھی ہم نے نیوز میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ صومالی لینڈ میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں، لیکن اور ویسٹرن پاورز ایسے تھے جن کا انٹرسٹ تھا کہ وہ صومالی لینڈ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کروا دیں۔ لیکن یہ اچانک بالکل آؤٹ آف دا بلو نیتن یاہو نے یہ اپنا ایک ٹویٹ کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے صومالی لینڈ کے جو الگ سے پریزیڈنٹ ہے، کیونکہ ہر صوبہ جو الگ الگ ہوا ہوا ہے انہوں نے اپنے پریزیڈنٹس اپنی گورنمنٹس بنائی ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک سینٹرل کے انڈر ہی کچھ نہ کچھ ان کا انفلوئنس چل رہا ہے۔ مگر اچانک نیتن یاہو نے یہ اپنی ٹویٹ میں کہہ دیا کہ میں نے صومالی لینڈ کے جو پریزیڈنٹ ہے ان سے میں نے ملاقات بھی کر لی ہے، ساری بات چیت ہو گئی ہے، اور میں جو ہے ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ساورنٹ الگ سے کنٹری ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر جو باقی تمام صوبے الگ ہونا چاہتے ہیں تو صومالی لینڈ کے تو 4-5 ٹکڑے ہو جائیں گے آنے والے سالوں میں۔ سو OIC کے اندر جو آرگنائزیشن آف اسلامک اسٹیٹس ہیں انہوں نے جو ہے بہت سختی سے اس بات کا نوٹس لیا۔ انہوں نے کہا بلیٹنٹ ڈس ریگارڈ فار انٹرنیشنل لا، پاکستان اینڈ 20 ادر نیشنز ریجیکٹ اسرائیلز ریکگنیشن آف صومالی لینڈ۔ یہ ان سب نیشنز میں کون کون شامل ہیں؟ پاکستان، جارڈن، ایجپٹ، الجیریا، کوموروس، ڈجیبوٹی، گامبیا، ایران، عراق، کویت، لیبیا، مالدیوز، نائجیریا، عمان، فلسطین، قطر، سعودی عربیہ، صومالیہ اٹسیلف، سوڈان، ترکی، یمن اینڈ دا ہول آف دی OIC۔ یہ سب کے سب برملا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے الگ سے اسرائیل کے کہہ دینے سے وہ صوبہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں بن جاتا۔ ایسے بڑے بڑے فیصلے جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں پرسیو کیے جاتے ہیں، اور جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے ایک اس کی مرضی ایما اور اس کی جو کانسنٹ لیے بغیر جو ہے نا اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اس طرح سے آپ الگ سے ایک ملک کہہ دے، خط لکھ دے کہ جی تم اب ایک الگ ملک ہو، تو اس طرح تو ساری دنیا کے تمام ممالک جو ہے کل کو بلوچستان کے لیے بھی اسرائیل ایک خط لکھ دے گا کہ آج سے میں تمہیں الگ کنٹری مان رہا ہوں، تو یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ چیز کوئی بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور وی ڈونٹ نو کہ یہ اس کی ریئل میں پریکٹیکلی کیا ریپرکشنز آگے والے سالوں میں ہمیں دکھیں گی، اور باقی جس طرح سے نیتن یاہو کہہ رہا ہے کیا اس طرح سے یہ صومالی لینڈ جو ہے وہ الگ سے کوئی مطلب اسٹیٹ بن سکتا ہے۔ صومالیہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے صومالیہ کی، جس کے پریزیڈنٹ ہیں فارموجو، ان کا نام ہے حسن شیخ محمد فارموجو، نک نیم ہے ان کا، اسی نام سے پکارے جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ صومالیہ کنڈیمز Israel's recognition of Somali land as naked invasion۔
یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس ہمارے ملک کے صوبے پہ انویژن کرنا چاہ رہا ہے، قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ ظاہر ہے وہاں پر اگر اتنی زیادہ آگے کی بات کر لی ہے نیتن یاہو نے، تو ڈیفینیٹلی اسرائیل کے جو ایلیمنٹس ہیں، ان کی مساعد ہو گئی اور لوگ ہیں، اشخاص، وہ ضرور صومالی لینڈ کے اندر موجود ہوں گے۔ اور بڑا ڈینجرس ہے یہ چیز کہ ایک طرف تو غزہ کے اندر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ نازک سچویشن ہے کہ اسی جنگ کے اندر اسرائیل بار بار آ کر کے لیبنان کے اوپر حملے کرتا ہے، سیریا کے اوپر یہاں آ کے حملے کرتا ہے، پھر عراق تک ان کے حملے جو ہے نا وہ چلتے ہیں، اور پھر ایجپٹ کے ساتھ بھی ان کی چپکلش چل رہی ہے، بیکاز کئی دفعہ ایسا چیز نیوز میں آئی ہے کہ ایجپٹ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کوئی پراپر جو ہے نا وہ مہم جوئی کرنے والا ہے۔ تو اگر اتنی بری سچویشن ہے، اور نیتن یاہو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں گریٹر اسرائیل کا جو ڈریم ہے نا اس کو میں بلیو کرتا ہوں اور اس کو پرسیو کروں گا، تو وہ گریٹر اسرائیل کہاں تک ہے؟ وہ نیل کے ساحل سے لے کر جو ہے نا یہ فرات اور دجلہ کے ساحل تک یہ سارا علاقہ جو اتنا بڑا ہے نا وہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں وہ ڈالتے ہیں۔ تو کیا اسرائیل جو ہے وہ صرف گریٹر اسرائیل کے لیے ہی سوچ رہا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کے وہ سوڈان میں یا پھر یہ صومالیہ جو کہ اسے کافی دور ہے، اس جگہ پر بھی اپنی اثر و رسوخ، اپنی اجارہ داری، اپنا مطلب انفلوئنس اور اپنی پریزنس جو ہے وہ بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور اس کے لیے پریکٹیکل اقدامات بھی کر رہا ہے۔ بڑی ہی تشویشناک کی بات ہو جائے گی اگر آپ بگ پکچر میں اس کو دیکھیں۔ تائیوان جو کہ یو ایس کا ایک ایلائی ہے، آپ اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ چائنا کے خلاف تائیوان کو کھڑا کیا جاتا ہے، تائیوان کی بیکنگ کی جاتی ہے۔ پچھلے ہی دنوں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا یہ بات کہ یو ایس نے تائیوان کو بہت زیادہ بڑی بلینز آف ڈالرز کی آرمز کی ان کے ساتھ ڈیل کر لی ہے کہ اتنے ہم آرمز اور ویپنز اور تمہیں جیٹ فائٹرز اور بہت ساری چیزیں، میزائلز جو ہے نا وہ تمہیں دینے والے ہیں۔ سو تائیوان نے بھی یہ بالکل الگ سے آ کے، یعنی کہ یو این کے اندر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے کہ جہاں سارے ممالک بیٹھ کر کے اس بات پہ کوئی بحث کرتے، کوئی بات ہوتی، وہ تو ہوا نہیں ہے۔ ایک طرف اسرائیل نے کہہ دیا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور دوسری طرف سے تائیوان نے کہہ دیا کہ وہ اسرائیل کی جو اس ریکگنیشن ہے صومالیہ کی، اس کو وہ بیک کرتا ہے۔ سو آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک طرف تو بہت ڈپلومیسی کی بھی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں اور چیزوں کو خراب ہونے سے بچانے کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک طرف سے آپ دیکھتے ہو ون فائن مارننگ یہ جو قوتیں ہیں یہ اپنے اصل چہرے کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس طرح کی پلاننگ چل رہی تھی اور یہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے آگے چل رہے ہیں۔ اور اتنا غلط یہ پریسیڈنس ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک کنٹری اگر ایسے کرے گی تو پھر تو یہ ایک نارم بن جائے گا، اور ہر دوسرے دن آپ کو اسی قسم کی ملکوں کے بارے میں خبریں مل رہی ہوں گی کہ وہ پروونس الگ ہو گئے، کیونکہ بہت سارے ممالک ہیں دنیا کے ایسے جہاں پہ انٹرنل ہلکا پھلکا چل رہا ہے، لوگ خوش نہیں ہیں، ڈیسیڈنٹس ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر جو کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں الگ کر دو، سپریٹسٹ ہوتے ہیں، تو وہ پھر کیا بنے گا۔ سو نیتن یاہو کی ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اس نے کہا کہ I announce today the official recognition of Republic of Somaliland as an independent sovereign country، اور یہ انہوں نے کہا کہ میں ان کے فارن منسٹر سار سے بھی ملا ہوں، اور پریزیڈنٹ جو صومالی لینڈ کے ہیں اس سے بھی میں ملا ہوں، ان کا نام ہے عبد الرحمن محمد عبداللہ، یعنی ان دونوں کے ساتھ یعنی ان کے آفیشلس ملے ہوں گے یا آن لائن انہوں نے میٹنگز کی ہوں گی، اور انہوں نے کہا ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات نیتن یاہو نے کہا ہے کہ فارن منسٹر سار کے علاوہ انہوں نے ہیڈ آف موساد ڈیوڈ بارنیا اور موساد کے دیگر اور جو ایلیمنٹس ہیں ان سب کا بہت شکریہ ادا کیا اس ٹویٹ میں۔ دیٹ مینس کہ یہ ایک کنسپیریسی کی گئی ہے، اور یہاں پر ایک چھپ کر کے کچھ کام، بیکاز انٹیلیجنس ایجنسیز تو وہی ہوتی ہیں نا جو ہمیشہ چھپ کر کے انڈر دا ٹیبل ساری ڈیلز بنا رہی ہوتی ہیں، سارے لوگوں کو پلیس کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پریزیڈنٹ ہے عبد الرحمن، ان کا نام ہے محمد عبداللہ، ان کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہو، یہ موبائل پر ہی کنیکٹ کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ موبائل پہ وہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ سے بات کر رہے ہیں اور ساری میٹنگ اس پہ چل رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ
یہ جو عبد الرحمن ہیں، یہ آلدو کے سٹیزن ہیں صومالیہ کے، لیکن یہ بہت سالوں سے یہ فن لینڈ میں موجود تھے، اور یہ بڑا کویسچن مارک اس لیے بن جاتا ہے کہ بہت ساری لیڈرشپ جو کہ صومالیہ میں آپ کو آج دکھائی دے گی، وہ ایکچولی ویسٹرن کنٹریز کے نیشنل ہیں وہ لوگ. دیٹ مینس کہ وہ وہاں پر ٹریننگ اور ان کی ساری برین واشنگ کر کے پھر ان کو یہاں پہ تعینات کیا جاتا ہے. سو یہ بھی فن لینڈ سے آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر کے آلدو ان کا کلین ہوگا صومالی لینڈ میں، ان کے رشتہ دار ہوں گے، ان کے سب لوگ ہوں گے، تو ان کے اوپر ان کو ویسٹرن لوگوں نے مسلط کیا ہوا ہے. اور دیکھ لیں اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ وہ کتنی آسانی سے یہ مان گئے کہ ہاں میں الگ سے کنٹری ہوں، اور میں جو ہے نا الائنس اس کی کہاں پہ شو ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، تائیوان کے ساتھ، اور ڈیفینیٹلی آٹومیٹکلی یو ایس کے ساتھ اس آدمی کی الائنس شو ہو رہی ہے. جو آئی گیڈ ہے، جو کہ انٹر گورنمنٹل اتھارٹی آن ڈیولپمنٹ ہے، پورے افریقہ کے اندر یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی اور ڈیولپمنٹ کی بات جو ہے اس کو آگے لے کر آتے ہیں. آئی گیڈ ایک نئی تنظیم ہے، بہت پرانی نہیں ہے، لیکن یہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ صومالیہ کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، یعنی سینٹرل گورنمنٹ فارموجو کی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اسرائیل نے جو یونیلیٹرلی ایک اکیلے کھڑے ہو کر ریکگنائز کر لیا ایک بریک اوے ریجن کو جو کہ سپریٹسٹ تھا اور وہ الگ ہونا چاہتا تھا، اس کو اس نے ریکگنائز کر دیا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا، اور انہوں نے وارن کیا ہے کہ اینی یونیلیٹرل ریکگنیشن آف صومالی لینڈ وڈ وایولیٹ UN چارٹر، کانسٹیٹیوٹیو ایکٹ آف افریقن یونین اینڈ لیگل فریم ورک اسٹیبلشنگ آئی گارڈ. سر یعنی یہ تمام جو جس طریقے سے افریقہ کے پوری نظام چل رہا ہے، جس میں افریقن یونین کا ایک رول ہے، آئی گارڈ کا رول ہے، UN کا رول ہے، وہ سب کا سب ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی نارمز ٹوٹ جاتی ہیں اگر آپ ایکسیپٹ کر لو کہ یہ ایک بریک اوے ریجن کو آپ انڈیپینڈنٹ کنٹری مان لو. اسی طرح افریقن یونین جو کہ بہت سارے معاملات افریقہ کے اندر جو ہے ان کو ڈیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا چیئرپرسن آف افریقن یونین کمیشن ریجیکٹس اینی ریکگنیشن آف صومالی لینڈ اینڈ ری افرمز African Union's unwavering commitment to unity and sovereignty of Somalia as a whole one country. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صومالیہ جو ہے وہ بہت سالوں سے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں 20-25 سال سے خانہ جنگی کا شکار ہے، جس میں آپ یہ دیکھ لو یلو پارٹ کتنا بڑا ہے صومالیہ کے اندر، جس کے اندر الشباب کے نام سے ملیٹنٹس موجود رہے، اور انہوں نے بہت تباہی، بہت لوگوں کو مارا ہے، بہت یعنی ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز انہوں نے کی. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنے بڑے لینڈ ایریا کے اوپر ان کی ایک طرح سے اجارہ داری تھی. اور اس وقت تو جب الشباب یہاں پر قائم تھا، یعنی پوری طرح سے ان کی چل رہا تھا کام، تب تو موگادیشو میں یا مطلب کہیں پہ بھی کوئی سینٹرل گورنمنٹ تھی بھی نہیں، اور سب صوبے الگ الگ ہی کام کر رہے تھے. اور تبھی سے یہ ایک ٹرینڈ بن گیا کہ ہر صوبے نے اپنی اپنی سیلف گورننگ بنا دی، بیکاز موگادیشو کو تو سراؤنڈ کیا ہوا تھا چاروں طرف سے. آپ دیکھ رہے ہو کہ کیونکہ الشباب نے تو چاروں طرف سے یعنی سراؤنڈ کیا ہوا تھا کیپٹل سٹی موگادیشو کو، اور ان کی کوئی ریٹ نہیں بننے دیتے تھے. تو اس لیے یہ تمام جو صوبے تھے انہوں نے لامحالہ اپنی سیلف گورننس بنا دی، اپنے معاملات کو خود ریزالو کرنا شروع کر دیا. تو لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں ان کی کیا وہاں پر موجودگی کتنی تھی کہ الشباب بھی ایک ٹیررزم تو وہ کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایک آئیڈیالوجی سے منسوب کرتے تھے نا. انہوں نے اتنا بڑا ایریا، اور پھر اہل سنہ والجماعت کے لوگوں نے اتنے بڑے ایریا کے اوپر اپنی بنائی ہوئی تھی. یہ جو بلو کلر کے یہ پیچز ہیں، اس میں یعنی ایتھوپین نیشنل ڈیفنس فورس، ایتھوپیاس کے لوگ آ کر یہاں پر یعنی ایک طرح سے قابض تھے، یا ایک طرح سے وہ تمام چیزوں کو ہینڈل کر رہے تھے. کینیا کی جو فورسز تھیں، جو ایک اور پڑوسی ملک ہے ان کا، ان کی فورسز نے ایک بہت بڑے ایریا کے اوپر یہاں پر قبضہ کر رکھا تھا، اور آگے مزید پروونسز دوسری طرف ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور یہ نقشہ دکھانا چاہتی ہوں کہ جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ صومالیہ کے اوپر کا جو بالکل گلف آف ایڈن کے اوپر لگتا ہے اور بالکل ریڈ سی کے قریب یہ صوبہ بنتا ہے صومالی لینڈ، اس کو آج اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہم اس کو مانتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ اگر یہاں پر یمن سے کچھ لوگ جو ہے وہ شپس کے اوپر اٹیک کریں گے یا کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہاں
صومالی لینڈ میں یو ایس اور اسرائیل کے بیسز اور موساد اور کچھ بھی ایلیمنٹس یہاں پر جو موجود ہوں گے وہ اس کے بدلے میں یمن کے اوپر حملہ کریں گے بہت ایزیلی، کیونکہ ابھی جو ڈسٹنس ہے یمن اور اسرائیل کا وہ کافی طویل ہے، اور پھر اسرائیل ڈائریکٹلی ایک اور ملک کے ساتھ جنگ کیوں چھڑے، وہ کیوں نہ ایک پراکسی وار شروع کرا دے صومالیہ اور یمن کے بیچ میں. اور یمن کے بھی جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی یعنی کہ پورے گلف میں سب سے غریب ترین ملک ہے یمن، اور اکثر لوگ جو ہے ہنگر کا شکار ہوتے ہیں، بیماریاں ڈیزیز جو ہے جب بھی آتی ہے کالرا اور اس طرح کی وہ پورے پھر لوگوں میں پاپولیشن میں پھیل جاتی ہے، کیونکہ ڈاکٹرز نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، اس کو کنٹرول ہی نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو یہ سٹوری ہے. صومالیہ لینڈ ایک اکیلا نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پر اگر آپ دیکھو تو یہ پونٹ لینڈ ہے. پونٹ لینڈ بھی اس میں بھی ایک سیلف گورننس بنی ہوئی ہے اس وقت، اور وہ بھی کسی بھی دن کہہ دے گا کہ بھئی ہم الگ ہو رہے. اس کے علاوہ یہاں پر بھی کچھ صوبے ہیں جس طرح گل گڈود یہ ایک صوبہ ہے، بکول ایک صوبہ ہے، اور اسی طرح سے جوبا ایک یہاں پر صوبہ ہے. تو یہ سب بھی ان کے اندر بھی سپریٹ الگ سے سیلف گورننس جاری ہے. تو موگادیشو جو ہے وہ تو پھر بالکل ایک مطلب جزیرہ نما رہ جائے گا صومالیہ کے اندر اگر اس طرح کے ٹرینڈ کو ہم مانتے رہیں. اور میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں فارموجو کے بارے میں، جو صومالیہ کے پریزیڈنٹ ہیں فارموجو، کیوں نہیں وہ اس ملک کو یونائٹ کر سکے، کیوں نہیں وہ ناراض لوگوں کو دوبارہ سے انہوں نے ٹیبل پہ بٹھا کر ایک ہی اس پہ لے کر آئے. وہ اس کی بھی ایک ریزن ہے، بیکاز فارموجو بھی جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی یو ایس سٹیزن رہے ہیں، کئی دہائیوں سے یہ یو ایس کے اندر مقیم تھے، اور ایک معمولی سی مطلب ان کی وہ تھی جاب وغیرہ جو وہ کرتے تھے. تو ان کو ٹرین کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ تمہیں ہم صومالیہ کا پریزیڈنٹ بنانے لگے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب وہاں سے یہ ایک نارمل سا بندہ ہے وہ وہاں سے اٹھ کر آئے گا تو وہ تو بالکل ان کے اشاروں پہ چلے گا، یو ایس جو بھی ان کو کہے گا وہی کرے گا. تو 1988 میں یہ ہوا تھا کہ جس دن الیکشن کا اعلان ہوا تھا نا کہ صومالیہ میں اس دن الیکشن ہوں گے، اسی دن صبح کے وقت فلائٹ پہ جہاز پہ ان کو یو ایس سے موگادیشو میں اتارا گیا تھا. اور وہ جو الیکشن تھے وہ پورے کے پورے الیکشن اسی ایئرپورٹ پہ جہاں یہ لینڈ کیے اس کے جو ہینگر ہے نا جہاں پر جہاز کھڑے کیے جاتے ہیں وہاں پر وہ پورا الیکشن منعقد کیا گیا تھا. اور آپ سوچ لیں کہ اس میں کتنے لوگ ہوں گے، کتنے ووٹرز ہوں گے. پارلیمنٹ کے جو یا کچھ پولیٹیکل لوگ ہوں گے، کچھ ایکس پارلیمنٹیرینز ہوں گے، کچھ بھی لوگ ہوں گے، کچھ آرمی کے لوگ ہوں گے، جنرلز وغیرہ، یعنی ان چند یعنی 100-200 لوگ ہوں گے جنہوں نے اسی وقت جو آدمی لینڈ ہوا ہے یو ایس نے اشارہ کیا کہ یہ میرا بندہ ہے، آ گیا ہے اور اس کے ووٹ دو. انہوں نے 100-200 لوگوں نے ووٹ کر کے اور اس کو آج تک وہ پریزیڈنٹ ہے صومالیہ کا. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد مطلب صومالیہ کے لوگ ایک طرف سے تو آپ یو ایس اور پورا ویسٹ جو ہے ڈیموکریسی کی رٹ جو ہے نا وہ ختم نہیں کرتے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو فارموجو کو لگا دیا ہے مطلب وداؤٹ اینی بیلٹ، عوام سے پوچھا ہی نہیں گیا، عوام کی کوئی رائے ہی نہیں لی گئی. چلو اگر پورے صومالیہ میں نہیں ہو سکتا تو ایٹ لیسٹ موگادیشو کے اندر 2-4 لاکھ لوگ ہوں گے، ان کا تو آپ ووٹ لے سکتے تھے اس وقت، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا کہ فارموجو نے بالکل بھی کوشش نہیں کی، اور کی بھی ہوگی تو کوئی ایسی خاطر خواہ کوشش نہیں تھی جس سے صومالیہ کو یونائٹ کیا جا سکتا. اور پھر آج وہ دن آ گیا کہ اسرائیل نے جو ہے وہ صومالی لینڈ کو الگ ریکگنائز کر لیا. اب اس کے لیے فارموجو کیا کریں گے اور آگے کیا آپ کو دکھائی دے گا، یہ بہت ہی ایک تشویشناک بات ہے. بیکاز اگین میں آپ کو یہ میپ دکھا رہی ہوں کہ صومالیہ بالکل رائپ ہے اس چیز کے لیے کہ اس کے 4-5-6 ٹکڑے کر دیے جائیں، اور موگادیشو جو ہے وہ بالکل اس کی زیرو آواز ہو جائے، اور وہ بھی اسی ایک چھوٹے سے پروونس کے اندر ضم ہو جائے. اور پھر اتنا سینٹر آف دا ورلڈ میپ میں جو یہ ایک لوکیشن ہے اس کے اوپر کہیں پہ فرانس اپنی مطلب رشتہ داری بنا لے، کہیں پہ اٹلی بنا لے، کہیں پہ کوئی بنا لے، کہیں پہ سعودی عرب اپنا انفلوئنس بنا لے، کہیں پہ یو اے ای بنا لے. تو وہ اس طرح کا ایک بہت ہی اوور پولیٹیسائزڈ جو کہ صومالیہ کے عوام جو ہے نا وہ ہمیشہ پستے رہیں گے، اور ان کو کبھی حقیقی نہ آزادی ملے گی، نہ حقیقی جمہوریت ان کے ممالک میں آئے گی. اور یہ مطلب اس ملک کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا جو کہ ایک مسلمان اسلامک اسٹیٹ ہے، یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ایک چیز ہوگی جو ہمیں فیس کرنی پڑے گی. گاڈ فاربڈ، اللہ کرے ایسا نہ ہو.